شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو حضرت دانیال علیہ السلام نے بیان کی۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ارض بابل سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ کہنے لگا وہ تو میں بھول گیا ہوں، مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ بپھر گیا اور کہنے لگا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں پس زندہ تھے یہ خبر پہنچی۔ آپ نے داروغہ جیل سے کہا جو آپ سے محبت رکھتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو کہ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں؟ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر آ جائے اور مجھے عافیت۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں سطوت سلطانی کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے۔ شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر ساری بات بخت نصر کو بتائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا۔ آپ اس کے پاس پہنچے مگر سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کو کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوفا بندہ کوئی نہیں دیکھا، اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس مل کر بھی انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ ہوگا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد وہ امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان و امم کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا۔
کعب الاحبار نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم کے نام کی برکت اسلام سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے وسیلہ سے اوس و خزرج پر فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ نے آپ کو عرب سے ظاہر کیا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر ہو گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل اور بشیر بن برا بن معرور نے انہیں کہا، اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محمد کے ساتھ ہم پر فتح مانگا کرتے تھے، آپ کی بعثت اور سیرت کو ہم پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سلام بن مشکم نے کہا، یہ وہ نبی نہیں جس کا ہم ذکر کرتے تھے، اور جو صفات ہم بیان کرتے تھے وہ اس میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس ان کی پہچانی ہوئی چیز آ گئی تو وہ اس کا انکار کرنے لگے، اور کفار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اپنے دور کا ولی کامل آپ کی آمد کی بشارت دیتا ہے۔ عاصم بن عمرو بن قریظہ ایک بوڑھے شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو سالمہ بن ثانہ، اسید بن ثانہ اور اسد بن عبید جو دور جاہلیت میں بنو قریظہ کے ساتھ تھے، اسلام میں ان کے سردار بنے، کہ اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، شام کا ایک یہودی ابن الحبان ظہور اسلام سے چند سال قبل ہمارے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ وہ یہاں رہنے لگا۔ ہم نے کسی اور کو اس سے بہتر 5 نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ جب قحط پڑتا تو ہم اسے دعا کرنے کو کہتے، وہ جواب دیتا کہ پہلے ہر شخص 1 صاع کھجور اور 1 مد جو صدقہ کریں۔ جب ہم صدقہ دے دیتے تو وہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلتا اور دعا مانگ کر اٹھتا بھی نہ تھا کہ بادل اندھیرا کر دیتے۔ یہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا تھا۔ جب اس کی موت قریب آئی تو کہنے لگا، اے گروہ یہود، تم جانتے ہو میں شام جیسا امیر و کبیر ملک چھوڑ کر یہاں افلاس زدہ علاقے میں کیوں آ بسا؟ ہم نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہنے لگا، میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ اس نبی کا انتظار کروں جس کا ظہور اب قریب ہے۔ اس شہر کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ میری آرزو تھی کہ اس کا دیدار کروں، مگر پیمانہ حیات لبریز ہو گیا، یعنی میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سنو، اب تمہیں وہ دور ملنے والا ہے۔ اے یہود، اس رسول پر ایمان لانے میں کوئی قوم تم سے پہل نہ کر جائے۔ اسے اجازت ہوگی کہ وہ اپنے مخالفوں کا خون بہا دے، بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لے، اس لیے ایمان لانے میں دیر نہ کرنا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے اور بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تو ان نوجوانوں نے، یعنی سالمہ بن ثانہ وغیرہ نے چیخ کر کہا، اے بنو قریظہ، یہ وہی رسول ہے جس کے متعلق ابن الحبان نے پیش گوئی کی تھی۔ یہود کہنے لگے، یہ وہ نہیں۔ تو ان نوجوانوں نے کہا، باخدا یہ وہی رسول ہے۔ چنانچہ یہ اپنے قلعے سے اتر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے، اور یوں اپنے خون اور مال و اولاد کو محفوظ کر لیا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اشعیاء علیہ السلام پر وحی اتاری کہ آپ قوم میں کھڑے ہو کر وعظ کریں، آپ کی زبان پر وحی بولنا شروع ہوگی۔ آپ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک پر وحی جاری کر دی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تقدیس و تجلیل کے بعد فرمایا، اے آسمان سن، اے زمین خاموش ہو جا، اے پہاڑوں توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عظمت ختم کر دے۔ انہیں اللہ نے اپنی نعمتوں میں پالا، اپنے لیے چنا اور کرامت بخشی، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہم شیطانوں اور نجومیوں کے ذریعے غیب پر اطلاع پا سکتے ہیں، اس لیے یہ لوگ شیطانوں کی باتیں سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے غیب صرف میں جانتا ہوں، اور میں ان کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہوں۔ میں نے زمین و آسمان پیدا کرتے ہی ایک اٹل فیصلہ کیا تھا، اور وقت مقررہ پر وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب پر اطلاع پانے والے سچے ہیں تو بتلائیں وہ فیصلہ کب پورا ہوگا۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی قدرت لائیں جس کے ساتھ میں نے وہ تقدیر لکھی،
اور ایسی حکمت لائیں جس کے ساتھ میں نے تدبیر نظام کائنات کرتا ہوں۔ میں نے خلق ارض و سما کے دن لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہمیشہ نہ رہے گی، اور بادشاہت بھی ان سے چھین کر چرواہوں کو دے دی جائے گی۔ ناتوانوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، فقیروں کو تونگری، جاہلوں کو علم اور ان پڑھوں کو حکمت کے خزانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعداد والوں کو کثرت بخشی جائے گی۔ جنگلوں میں شہر آباد ہوں گے اور صحراؤں میں قلعے تعمیر ہو جائیں گے۔ ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھو کہ ایسا کب ہوگا؟ کون کرے گا؟ اس کے ہاتھ پر میری یہ قدرتیں ظاہر ہوں گی، اور اس کے ساتھی کون ہوں گے؟ کیا یہ جانتے ہیں؟ اسی روایت کو وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے، جس میں یہ زائد مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کام کے لیے نبی امی کو مبعوث فرمانے والا ہوں، جس کے ذریعے بہرے کان، مکفل دل اور اندھی آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ اس کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت سوئے مدینہ اور حکومت شام میں ہوگی۔ یہ میرا بندہ متوکل، برگزیدہ اور عظیم المرتبت محبوب سے محبوب تر اور پسندیدہ تر ہے۔ برائی کا بدلہ عفو درگزر سے دے گا، مومنوں پر رحیم ہوگا، طاقت سے زیادہ بوجھ تلے دبے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر دلگیر ہو جایا کرے گا۔ بے سہارا عورت کی گود میں کسی یتیم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پرنم ہو جایا کریں گی۔ درست مزاج اور بد اخلاق نہ ہوگا، بازاروں میں شور و غل کرنے سے کوسوں دور اور بد کلامی سے پاک ہوگا۔ میں اسے اعمال حسنہ اور اخلاق کریمانہ سے آراستہ کر دوں گا۔ تمانیت و وقار اس کا لباس، نیکی اس کا شعار، تقوی اس کا ضمیر، حکمت اس کی فراست، صدق و وفا اس کی طبیعت، عفو درگزر اور بھلائی اس کا خلق، عدل اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کی کتاب، اسلام اس کا دین اور احمد اس کا نام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی برکت سے جاہلوں کو علم، ناقصوں کو عظمت، گمناموں کو شہرت، کم تعداد والوں کو کثرت، فقیروں کو تونگری اور نفرت و عداوت کی وجہ سے بکھرے ہوئے پراگندہ دلوں کو دولت اتحاد و اتفاق کے رائے دے دوں گا۔ اس کی امت کو سب سے بہتر امت بناؤں گا، جو لوگوں کو نیکی کرنے، برائی سے رکنے، مجھے ایک ماننے، میرے لیے ایمان و اخلاص رکھنے اور سب رسولوں پر ایمان لانے کی تبلیغ کرے گی۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ان کی نگاہیں سورج پر لگی رہیں گی۔ ایسے دلوں، چہروں اور جانوں کو مبارک ہو جو میرے لیے اخلاص رکھتے ہوں گے۔ میں انہیں توفیق دوں گا کہ اپنی مساجد، مجالس، آرام گاہوں، کاروباری اداروں اور گزرگاہوں میں میری تسبیح و تکبیر اور تحمید و توحید کے ڈنکے بجائیں گے، اور مسجدوں میں یوں صف آرا ہوں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میرے دوست و مددگار ہوں گے، میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ قیام و قعود اور رکوع و سجود سے نماز ادا کیا کریں گے۔ اپنے شہروں اور مال و متاع کو چھوڑ کر میری رضا جوئی کے لیے ہجرت اور جہاد کی راہ پر لشکر در لشکر نکل پڑیں گے، اور میدان جنگ میں دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جایا کریں گے۔ ان کی کتاب سے پہلی کتابیں، ان کی شریعت سے پہلی شریعتیں، ان کے دین سے پہلے سب ادیان منسوخ ہو جائیں گے۔ جو شخص ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے بری ہے۔ میں انہیں امت وسطیٰ بناؤں گا تاکہ وہ روز قیامت لوگوں پر گواہ بنیں۔ وہ حالت غضب میں میری تحلیل، حالت ابتلاء و امتحان میں میری تکبیر اور حالت تنازع میں میری تسبیح بلند کیا کریں گے۔ چہرے اور آزاد ہویا کریں گے، یعنی وضو کریں گے، کمر پر تہ بند باندھے نشیب و فراز میں میری تکبیر و تحلیل کرتے پھریں گے، یعنی حالت احرام کی طرف اشارہ ہے۔ خون سے قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سینوں میں محفوظ رکھیں گے۔ رات کو عبادت اور دن کو جہاد کرنا ان کا شیوا ہوگا۔ ان کی صدائے اذان سے فضا، آسمان کا سینہ چاک ہو جایا کرے گا۔ مسجدوں میں ذکر الہی کرتے ہوئے شہد کی مکھی جیسی بھینی بھینی آواز ہوگی۔ مبارک ہے اس کے لیے جو ان میں سے ہو گیا، ان کا دین اور ان کی شریعت اپنا لی۔ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے دیتا ہوں، بے شک میں بڑا فضل والا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک یہودی آپ کی آمد پر خطبہ دے رہا تھا۔
سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بنی عبد الاشحل سے ایک یہودی مدینہ منورہ میں ہمارا پڑوسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے ہمارے پاس آیا اور بنی اشحل کی مجلس میں آ کھڑا ہوا۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، اپنے گھر سے باہر چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس نے قیامت، حشر، حساب، میزان اور جنت و نار کا تذکرہ کیا۔ اس کے مخاطبین سب اہل شرک بت پرست تھے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ کہنے لگے عقل سے کام لے، کیا کوئی ایسا جہان ہے جس میں جنت و نار ہو اور لوگ وہاں اپنے اعمال کی جزا و سزا حاصل کریں؟ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کی قسم ساری دنیا اٹھاتی ہے، کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کی قسم ساری دنیا اٹھاتی ہے، اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اپنے گاؤں کے سب سے بڑے تنور کو شعلہ بار کرو، پھر مجھے اس میں پھینک کر اوپر سے منہ بند کر دو اور اگلے دن نکالو تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایسے تنور کی آگ برداشت کرنے کے لیے میں 1000 بار تیار ہوں۔ کہنے لگے تیرا بھلا ہو، اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم اسے کب دیکھیں گے؟ اس نے مجھے اپنے گھر سے باہر چادر میں لپیٹے دیکھا تو میری طرف اشارہ کر کے بولا، اگر عمر اس بچے کی وفا کرے تو یہ اسے دیکھے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظام شب و روز چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیا۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بحمداللہ ہم ان پر ایمان لے آئے، اور وہ یہودی بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہ گیا اور ایمان تک نہ لایا۔ ہم نے اسے کہا او فلاں، تم وہی شخص ہو جس نے فلاں دن ہمیں یہ سب کچھ کہا تھا؟ کہنے لگا ہاں، مگر یہ وہ نبی نہیں، اس یہودی کو یوشع کہتے ہیں۔ طلوع نجم نبوت اور یہود کا شور و غل۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں 7-8 سال کا نوخیز لڑکا تھا۔ ان دنوں میں جو بات سن لیتا اسے یاد رکھتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک یہودی کو مدینہ کے قلعہ پر چڑھ کر چیخ و پکار کرتے سنا، اے یہود، اے یہود! لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے تیری خرابی ہو، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جسے احمد کی ولادت پر طلوع ہونا تھا۔ عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے فرما رہے تھے، باخدا میں اس وقت 7 سال کی عمر میں اپنے گھر میں والد کے پاس بیٹھا تھا۔ میری حالت یہ تھی کہ جو دیکھتا تھا یاد رکھتا اور جو سنتا تھا محفوظ کر لیتا۔ اتنے میں ایک نوجوان ثابت بن ضحاک ہمارے پاس آیا۔ اس نے بتلایا کہ بنو قریظہ سے ایک یہودی نے مجھ سے لڑتے ہوئے کہا، جو ہماری کتاب جیسی کتاب لائے گا اور تمہیں قوم عاد کی طرح قتل کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چند دن بعد میں وقت سحر اپنی چھت پر تھا کہ میں نے ایک بڑی تیز آواز سنی۔ ایک یہودی مدینہ کے قلعہ پر ہاتھ میں مشعل لیے کھڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے تیری بربادی ہو، تجھے کیا ہوا؟ یہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوا کرتا ہے اور احمد کے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ لوگ اس کی حرکت پر ہنسے اور تعجب کرتے ہوئے چل دیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 سال عمر پائی، 60 سال جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کہتے ہیں جب یہودی نے آواز لگائی تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ان دنوں بنو عدی بن نجار سے ایک شخص ابو قیس راہب بنے راہبانہ لباس میں رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا ابو قیس، اس یہودی کی بات سنی ہے تم نے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو قیس نے کہا میں بھی اس نبی کے انتظار میں یہ حالت بنائے پھرتا ہوں کہ وہ آئیں تو ان کی تصدیق و اتباع کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی مگر مکہ نہ جا سکا، بوڑھا آدمی تھا۔ حویسہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں باہم تذکرہ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد علیہ الصلوۃ والسلام نام کا مبعوث ہوگا۔
اب وہی ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اس کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے ہیں، اور اس کی صفات یہ ہیں۔ پھر اس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفات گنائیں جو سچ ثابت ہوئیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، ہمیں وہ واقعہ بھی بھول گیا، کئی لوگ مر گئے اور ان کی جگہ دوسرے آ گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس پرانی آواز کی طرح پھر آواز آئی، اے اہل یثرب، احمد علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، ان کے پاس وہ ناموس اکبر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ چند ہی دن بعد میں نے سن لیا کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، ہماری قوم میں سے کئی آدمی وہاں گئے اور کچھ رہ گئے، ہمارے نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا مگر میں اسلام نہ لا سکا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں اسلام لے آیا۔ ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور اپنے چچا ابو یاسر کو بہت پیاری ہوتی تھی، میں جب بھی دونوں کے پاس ہوتی دونوں مجھے اٹھا لیتے اور کسی کو نہ اٹھاتے۔ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، میرے والد اور چچا دونوں اندھیر منہ آپ کی طرف گئے اور دن ڈھلے لوٹے۔ وہ سخت تھکے ہوئے آدمی کی طرح پاؤں گھسیٹتے ہوئے اور گرتے پڑتے آئے اور اندر چلے گئے۔ میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی مگر دونوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ دی کیونکہ دونوں بڑے غمگین تھے۔ میں نے سنا میرا چچا میرے باپ سے کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں با خدا۔ چچا نے کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو اور یقین سے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ چچا نے پوچھا، تو پھر تمہارے دل میں اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ چچا نے کہا، مرتے دم تک عداوت کرنی ہے۔ اب ایک یہودی عالم کا قبول اسلام اور راہ حق میں شہادت۔ محمد بن اسحاق نے مخیریق نامی یہودی عالم کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑا مالدار شخص تھا، اس کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے خوب واقف تھا اور اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت بھی تھی۔ جنگ احد تک اس کی یہی حالت رہی، ایمان نہ لایا۔ ایک بار ہفتے کا دن تھا کہ وہ کہنے لگا، اے گروہ یہود، باخدا تم جانتے ہو کہ تم پر نبی کریم کی نصرت فرض ہے۔ کہنے لگے، یہ تو ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کوئی ہفتہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ آتے ہوئے اپنی قوم سے کہہ آیا کہ اگر آج میں قتل ہو جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہو جاؤں تو میرا سارا مال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا، وہ جیسا چاہیں گے کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ پیش تھا، چند کفار کو واصل جہنم کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مخیریق سب یہود سے بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اموال پر قبضہ کیا اور مدینہ شریف میں آپ کے اکثر صدقات اموال موقوفہ اسی سے ہیں۔ نبی کریم کی آمد سے قبل سب یہودی آپ کے منتظر تھے مگر بعد میں حسد کرنے لگے۔ ابھی نملہ سے روایت ہے کہ بنی قریظہ کے یہود اپنی کتب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پڑھا کرتے تھے اور بچوں کو آپ کی صورت و سیرت اور ہجرت سوئے مدینہ کے متعلق بھی بتایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا ظہور ہوا تو بغض و حسد کی آگ میں جل کر انکار کرنے لگے۔ ابو سعید خدری اپنے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبد الاشہل کے ہاں آیا، ان دنوں ہم جنگ و جدال سے کنارہ کش تھے، میں نے وہاں یوشع یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس نبی کا وقت ظہور قریب آ گیا ہے جسے احمد کہتے ہیں اور وہ حرم سے ظاہر ہوگا۔ ایک شخص خلیفہ بن شیلبہ اشبلی نے اس سے ازراہ مذاق پوچھا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟ کہنے لگا، میانہ قد ہوگا، زیادہ چھوٹا نہ زیادہ لمبا، آنکھوں میں سرخی ہوگی، کملی زیب تن ہوگی، خچر پر سوار، کندھے پر تلوار اور مدینہ اس کا دار قرار ہوگا۔ مالک کہتے ہیں میں وہاں سے محو حیرت ہو کر اپنی قوم بنو خدرہ میں آیا، وہاں ایک شخص نے مجھ سے کہا، یوشع اکیلا تو نہیں کہتا،
یثرب کا ہر یہودی یہی کہتا ہے، میں وہاں سے بنی قریظہ میں آیا۔ وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر چھیڑے بیٹھے تھے، اور زبیر بن باتا کہہ رہا تھا، وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوتا ہے، اور احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اب کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ یہ شہر مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو میرے والد نے آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اگر یہ زبیر یہودی اور اس جیسے دیگر سرداران یہود ایمان لے آئیں تو سب یہودی ان کی پیروی کریں گے۔ ایک گستاخ یہودی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ محمد بن جعفر سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے قبل وہاں ایک راہب ابو عامر بن عبد عمر بن سیفی بن نعمان بن سبیہ بن زید رہتا تھا۔ بڑا صاحب علم تھا۔ اوس و خزرج میں اس سے بڑھ کر اوصاف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی واقف نہ تھا۔ یہود سے اس کی دوستی تھی اور وہ ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات لیتا رہتا تھا۔ پھر وہ شام چلا گیا، وہاں اسے عیسائیوں سے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے ابو عامر کہہ رہا تھا، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ وہ ایک عرصہ راہبانہ طرز زندگی اختیار کیے منتظر ظہور نبوت رہا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان حق فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ گیا، حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ میں جلمہ فرما ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگا، یہ تم کون سا دین لے کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، دین ابراہیمی۔ کہنے لگا، میں بھی اسی دین پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ دین نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں؟ کیا تم نے دین حنفیت میں کچھ اضافہ کر لیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ نہایت پاکیزہ اور بے داغ دین ابراہیمی لایا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، اللہ جھوٹے کو بے کس اور بے بس کر کے مارے۔ یہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بزعم خویش طنز کیا تھا۔ آپ نے اسے جواب دیا، ہاں، اللہ جھوٹے کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد وہ دشمن خدا مکہ چلا گیا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو وہ طائف چلا گیا۔ جب طائف والے لوگ داخل اسلام ہو گئے تو وہ شام کو ہو لیا، اور وہاں اس حالت میں مرا کہ کوئی اس کا پرسان حال تک نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول پورا ہو گیا کہ اللہ جھوٹے کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی طہارت و عصمت۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب کی طہارت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرا جوہر ولادت نکاح سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے، زنا سے نہیں آیا۔ مجھے میرے والدین نے جنا، جاہلیت کے زنا کا مجھ تک کچھ اثر نہیں پہنچ سکا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نسب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آباء و اجداد میں کبھی کوئی مرد و عورت زنا پر جمع نہیں ہوئے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ میں پاک اور مطہر پیدا ہوا ہوں۔ جب بھی نسل انسانیت کے دو حصے ہوئے، اللہ نے مجھے بہتر حصے میں رکھا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کی ایک مجلس ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے اپنے حسب و نسب بیان کیے، اور آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی ہے جو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اس نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، پھر جانیں پیدا کی تو مجھے ان کے درمیان سب سے بہتر جان بنا دیا، پھر گھر بنائے تو مجھے سب سے بہتر گھر دیا، تو میں خاندان اور جان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت قرآنیہ کی تفسیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاب انبیاء میں منتقل ہوتے رہے،
یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر بہتر مقام کا انتخاب کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، سب سے اوپر والے میں خود ٹھہرا اپنی شان کے لائق، اور تمام آسمانوں میں اور سب سے اوپر والی میں جو مخلوق چاہی ٹھہرائی، پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو عزت بخشی، پھر بنی آدم میں سے عرب کو افضل کیا، عرب میں سے مضر کو عظمت دی، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے سب سے زیادہ معزز بنایا۔ تو میں ہر بہتر سے بہتر ہوں۔ تو جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور عرب سے عناد رکھنے والے نے مجھ سے عناد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کے اسمائے گرامی کی روشنی میں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کی برکت سے کفر محو کر دیا جائے گا، میں حاشر ہوں جس کے پیچھے لوگ روز قیامت قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میں عاقب ہوں یعنی سب سے پیچھے آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں میرے 10 نام ہیں۔ چند خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے لمحے لمحے کی قسم اٹھاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جان پیدا نہیں کی جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کی ساری زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، قسم ہے آپ کی زندگی کی، بے شک وہ قوم لوط اپنی مستی میں مدہوش پھرتے تھے۔ شیخ ابو نعیم نے کہا کہ کسی ذی عقل پر مخفی نہیں کہ قسم اس ذات کی اٹھائی جاتی ہے جو از حد معظم، معزز اور مکرم ہو۔ تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی جلالت و قدر واضح ہوتی ہے، اور یہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت ایمان دی اور اپنی نبوت و رسالت کو جیسے نبھایا، یہ سب امور انتہائی قابل تعظیم ہیں، کیونکہ ساری زندگی کی قسم ان سب کو شامل کرتی ہے۔ بزم محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے ان کی شفاعت کروں گا، جب وہ گرفتار بلا ہوں گے انہیں خوشخبری سناؤں گا، جب وہ خوف زدہ ہوں گے کلید ہائے جنت اور عزت و حمد کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں رب کے ہاں ساری اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا، چھپے انڈوں یا بکھرے موتیوں جیسے خوبصورت 1000 خدام میرے آس پاس گھومتے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کسی نبی کے لیے نہ کیا گیا تھا، میرے لیے سب زمین پاکیزہ اور مسجد بنا دی گئی، 1 مہینہ کی مسافت تک روب سے میری مدد کی گئی، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی ہیں، مجھے تورات کی جگہ سورۃ فاتحہ، انجیل کی جگہ سورۃ مائدہ اور زبور کی جگہ حوامیم دی گئی ہے، مجھے مفصل صورتوں کی عطا سے بھی فضیلت بخشی گئی ہے، میں دنیا و آخرت میں تمام آدم کا سردار ہوں گا، مجھے فخر نہیں، سب سے قبل میں اور میری امت قبروں سے نکلے گی، پر مجھے فخر نہیں، بلکہ میں اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ روز قیامت علم حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس علم کے نیچے ہوں گے، کلید ہائے جنت میرے پاس ہوگی، مگر مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ میں ہی شفاعت کا آغاز کروں گا، خلق خدا کو جنت کی طرف میں ہی لے جاؤں گا، میں ان کا امام ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے ہوگی۔ مجھے ان سب پر فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اہل بقیع یعنی وہ لوگ جو جنت البقیع میں دفن ہیں، یہ لوگ میرے ساتھ اٹھیں گے۔ پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور میں حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے قبل میری شفاعت قبول ہوگی۔ روز قیامت علم حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ بنت محمد آئیں گی۔ اس امت میں ان کی مثال یوں ہے جیسے بنی اسرائیل میں حضرت مریم کی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا۔ ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں مومنوں کا سردار ہوں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے اور ان سے آگے ہوں گا جب وہ بارگاہ سمدیت میں پیش ہوں گے، اور انہیں بشارت دوں گا جب وہ مارے دہشت کے خاموش ہوں گے۔ ان کا امام ہوں گا جب وہ سجدہ کریں گے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب میری جگہ ہوگی۔ جب وہ اللہ کے ہاں اکٹھے ہوں گے، میں بات کروں گا تو اللہ میری تصدیق کرے گا، شفاعت کروں گا تو وہ قبول ہو جائے گی، اور سوال کروں گا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ 6 صفات جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 صفات کے ساتھ سب انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع القلم دیے گئے ہیں، رعب سے میری مدد کی گئی، خواب میں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، مجھے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، اور مجھ پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اس تورات کو پڑھا تو اس میں اس امت محمدیہ کا تذکرہ پایا۔ عرض کیا، اے اللہ، اس کتاب میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا ہے جو پیدا تو آخر زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اے اللہ، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو امت محمدیہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت بھی مذکور ہے جو دعا کریں گے تو فوراً قبول ہوگی، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ بھی امت محمدیہ ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی ہے جو اپنی کتاب سینوں میں محفوظ کیے ہوں گے اور اسے بلا تکلف پڑھ لیا کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا، یہ بھی امت محمدیہ ہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو مال فی کھائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہی خاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میری کتاب میں ایک ایسی امت کی نشاندہی بھی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ جواب آیا، اے موسیٰ، یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی پتہ ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کر سکیں گے تو نیکیوں کا ثواب پائیں گے، اے اللہ، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا، یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر آیا ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے اسے عمل میں نہ لائیں گے تو وہ گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اس پر عمل کر لیں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اے خدا، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی امت محمدیہ کی ہی خصوصیت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا، میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا سارا علم دیا گیا ہے، بدصورت دجال کی گمراہی کے دور میں قتل کیے جائیں گے، اے اللہ، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی امت محمدیہ کا ہی امتیاز ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے،
اے اللہ پھر مجھے بھی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرد بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر انہیں دو عظمتیں عطا کر دیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں موجود ہے: اے موسیٰ، میں نے آپ کو سب لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ فضیلت دے دی، جو میں تم کو دے دوں لے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ میں راضی ہو گیا۔